آسانیوں سے پوچھ نہ منزل کا راستہ، اپنے سفر میں راہ کے موتی تلاش کر، ذرے سے کائنات کی تفسیر پوچھ لے، قطرے کی وسعتوں میں سمندر تلاش کر۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوتھ فورم کا آج کا نیا اور جدید شمارہ لے کر میں آپ کا میزبان جاوید عبداللہ آپ کی خدمت میں حاضر، اسی امید کے ساتھ کہ ہمارے سبھی ناظرین خوش و خرم ہوں گے اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا اللہ۔ ناظرین کرام، موجودہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر انسان پر غم اور تکلیف کا لمحہ آتا ہے، اور دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ وسعتاً اور حقیقتاً جب ہم اس لمحے کو بڑی باریک بینی سے دیکھتے ہیں یہ وقتی ہوتا ہے، یہ زیادہ تر ہمارے ساتھ نہیں رہتا ہے، کیونکہ ہر کسی تکلیف اور غم یا آزمائش کی اگر ہم بات کریں وہاں پہ ایک حد متعین ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک روشن مستقبل ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک انسان اس لمحے اور اس جذبے کے ساتھ ساتھ وہ برداشت سیکھ لے، اس میں وہ مادہ ہو تاکہ وہ اس آنے والے جو اس کی زندگی کے لمحات ہوں گے ان سے وہ کیسے پیش آئے، اور جو اس کا مستقبل ہو وہ روشن اور تابناک تب بھی ہو سکتا ہے جب اس میں برداشت کا ایک بہت ہی بڑا پیمانہ ہو۔ ہمارے ناظرین کرام، ہم آپ سے بتانا چاہیں گے کہ 2020 سے لے کر آج تک ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس کا کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، جس کے بارے میں ہم نے کبھی سنا بھی نہیں تھا۔ ہم آج اس یوتھ فورم کے پلیٹ فارم پہ میرے ساتھ یہاں پہ ڈاکٹر امین صاحب جو کہ پی ایچ ڈی ان زولوجی ہے، یہ ہمارے ساتھ یہاں پہ ہمارے اس محفل کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے پروگرام یوتھ فورم میں آپ کا خوش آمدید۔ شکریہ۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے یہاں پہ تشریف فرما ہے، ہمارے پروگرام کی زینت ہیں صباحت شکیل، جو کہ ایک سٹوڈنٹ ہیں، زیرِ تعلیم ہیں۔ آپ کا ہماری دعوت قبول کرنے کے لیے، ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے بہت بہت خوش آمدید۔ اور ساتھ میں ہمارے ساتھ برہان صاحب ہیں، سعید برہان صاحب، جو کہ ایک سول انجینئر ہیں۔ ہماری دعوت قبول کرنے کے لیے اور ہمارے پروگرام میں تشریف آوری کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ۔ ناظرین کرام، ہم نے آج کا جو موضوع یوتھ فورم کے حوالے سے جو چنا ہے وہ یہی ہے، کووڈ-19 پینڈیمک اینڈ چینج ان لیونگ، یعنی کووڈ-19 کے ساتھ ساتھ بدلتی زندگی۔ ڈاکٹر صاحب، میں شروعاتاً آپ سے ہی جاننا چاہوں گا کہ صحت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے، صحت کو لے کر اگر ہم بات کریں گے، ہم بہت ہی حساس ہوتے ہیں۔ کیا اس کووڈ-19 کے دور میں اس صحت کے حوالے سے ہمیں زیادہ حساسیت آئی، یا ویسے ہی ہماری زندگی گزرتی ہے جیسے آج سے پہلے اس کووڈ کے دور سے پہلے گزرتی تھی؟ میں وضاحتاً آپ سے جاننا چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کووڈ-19 اور صحت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بے شک کووڈ-19 نے ہم سے بہت کچھ چھین لیا۔ اس نے ہمارے اپنوں کو چھین لیا، ہمارے دوستوں کو چھین لیا، لیکن یہاں بات کریں گے کہ کووڈ-19 نے ہمیں کیا دیا۔ اگر دینے کی بات کریں، اس کے بلیسنگز کی بات کریں، تو کووڈ-19 نے ہمیں زیادہ حساس بنا لیا۔ ہمارا جو وے آف لائف ہے، ہمارا جو طرز زندگی ہے، وہ طرز زندگی بدل دیا۔ ہم بات کریں گے ماسک پہننے کی۔ آج سے پہلے جب ہم دیکھتے تھے، یہ بولا جاتا تھا یا یہ جو تصور کیا جاتا تھا کہ ماسک جو ہے صرف ڈاکٹر لوگ پہنیں، لیکن کووڈ-19 نے ہمیں سکھایا کہ ماسک کوئی بھی عام آدمی پہن سکتا ہے۔ یہ جو ہے یہ ہماری شکتی بڑھاتا ہے، یہ ہمارے صحت کا ضامن ہے۔ اسی طرح اگر ہم سینیٹائزر کی بات کریں تو پہلے ہم سینیٹائزر کا استعمال بہت کم لوگ کرتے تھے، یا اس کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہوتا تھا، لیکن کووڈ-19 نے ہمیں سکھایا کہ سینیٹائزر جو ہے یہ ہماری صحت کا ضامن ہے۔ ہم نے ہمارا جو طرز زندگی ہے وہ بالکل بدل ڈالا کووڈ-19 نے۔ صباحت جی، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب ہم فلنتھروپک اپروچ کی بات کرتے ہیں، جب ہم ہمدردی کی بات کرتے ہیں، کیا اس کووڈ کے دور میں اس ہمدردی میں ہمیں اضافہ دیکھنے کو ملا یا اس میں کمی آئی؟ آپ نے کیا مشاہدہ کیا؟ میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو جب کووڈ کے حساب میں ہم دیکھتے ہیں، کووڈ کے
کووڈ نے تو بہت سے لوگ مطلب ہمارے جو ریلیٹیوز ہے یا باقی ہمارے ہمدرد تھے وہ تو چھین لیے ہم سے, وہ بیچارے یہاں اس دنیا سے فوت کر گئے. اس حساب میں ہم کسی اور کے گھر تو جا نہیں سکتے تھے کہ ہم ان سے نا کمپنسیٹ کر لیں یا کچھ کر لیں, وہ تو ہو نہیں سکتا تھا ان سے. تو میڈیا یا سوشل میڈیا یا فون کے ذریعے ہم, مجھے لگتا ہے زیادہ سے زیادہ ہم نے ان کے ساتھ نا فون پہ باتیں کی, یا ان جتنا انسان بزی رہتا تھا لائف میں, جتنا بزنس میں یا اس میں بزی رہتا تھا, کووڈ کی وجہ سے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ گھر میں رہنے لگا, ان نے اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے لگا. تو اسی دوران ان کو ایسا ٹائم بھی ملا کہ وہ اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ یا جو باقی ہے ان کے ساتھ فون پہ بھی, اگر آمنے سامنے نہیں فون پہ تو بات کر سکتا تھا. تو مجھے لگتا ہے یہ بہت اچھا ہو گیا, یہ بہت ایک پازیٹیو اسپیکٹ ہے اس کووڈ کا. سید برہان صاحب, انسان ہر بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے. جب ہم اس کووڈ کے دور کی بات کریں گے, زیادہ تر جو وقت ہمارا ہے وہ گھروں میں ہی گزرا, یا میں ایسے کہوں ہم گھروں میں ہی مقید رہے. کیا اس دور میں ہمیں کچھ نیا سیکھنے کو ملا, کوئی نئی بات, کوئی نیا طریقہ جو ہمیں سیکھنے کو ملا؟ میں آپ سے جاننا چاہوں گا. جی, سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے, جتنا شکر کرے اتنا کم ہے, کہ ہمیں ایک اور بار موقع ملا کہ ہم آپس میں بیٹھ رہے ہیں. کووڈ ابھی چل ہی رہا ہے, ابھی گیا تو نہیں ہے ہمیں چھوڑ کے. صحیح بات. تو جتنا شکر کرے اتنا کم ہے. اب آپ کے سوال کی اور میں آتا ہوں. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کووڈ کے حوالے سے جتنا ٹائم ہم گھر پہ اسپینڈ ایکسٹرا ہم نے کیا, میں ویسے اس حوالے سے بات کروں گا. گھر پہ ہم دیکھ لیں گے, کووڈ سے پہلے ہر ایک انسان, ہر ایک انڈیویجول اپنی اپنی لائف میں بزی ہوتا تھا, چاہے وہ امپلائی ہو, چاہے وہ انٹرپرینور ہو, چاہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہو. تو ایک ڈیلی جو ہیبٹس ہمارے تھے وہ فکس تھے, پتہ ہوتی تھی کہ کل کیا کرنا ہے. اب جب بات آئی گھر پہ رہنے کی تو کمپلیٹلی ہماری جو سوسائٹی ہے, پورا ورلڈ, سوسائٹی کیا کہوں, پورا ورلڈ کرپل ہوا. گھر پہ ہر ایک انسان کو بیکاز آف لاک ڈاؤن بیٹھنا پڑا. تو اس میں کیا ہوا, ہمیں نیا سیکھنے کو کیا ملا, ہم یہ بتائیں گے. ایک بلیسنگ کے طور پر ہم یہ بتائیں گے, جس پیرنٹ کو اپنے بچے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا, تو اس کے لیے یہ چیز ایک اچھی ایک اپرچونیٹی ملی کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے. ایک فیملی میں پیرنٹس بچے بیٹھے مل کے بات کرے, تو یہ ایک پازیٹیو ایسپیکٹ ہے ہمارے جو گھروں پہ بیٹھنے کا یہ موقع ملا. بٹ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھیں گے, یہ تو ٹھیک ہے کہ ہمیں پازیٹیوز بھی دیکھنے ہیں بٹ نیگیٹیوز بھی دیکھنے ہیں. پورے ورلڈ کی اکنامی دیکھیے کہاں چلی گئی. ہاں, پورے ورلڈ میں جو لوگ ہیں تتر بتر, کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کب کیا ہونا ہے. ہر ایک کے مائنڈ میں یہی کنفیوژنز ہوتے تھے کہ کل کیا ہوگا, کل کون پازیٹیو ہوگا, ٹیسٹ کسی کا دیا. تو کمپلیٹلی جو مینٹلی ہم بتائیں گے, لوگ بہت زیادہ سٹریس میں تھے. سٹریس, انگزائٹی, یہ سب چیزیں لوگوں میں دیکھنے کو ملی. ایک اسٹڈی ریسنٹلی ہوئی تھی جس میں یہ بتایا گیا کہ جو ہمارے ڈاکٹرس کے پاس وزٹ کرتے ہیں پیشنٹس, تو انسٹیڈ آف فزیکل جو ان کو نیڈس ہوتی تھی, فزیکلی کسی کو کوئی پرابلم ہوتی تھی, زیادہ تر اس دور میں زیادہ تر لوگ فار سائیکیٹرک کیا بولتے ہیں کنسلٹیشنز کے لیے ڈاکٹرس کے پاس وزٹ کیے. تو ایز اے ہول ہم دیکھیں گے اس میں ہمیں اچھے موقع بھی ملے, اور بہت 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 ہی کیا بولتے ہیں خطرناک دور سے ہم ابھی بھی گزر رہے ہیں اور گزارنا پڑا. اور اس دور میں جو ہم جی رہے ہیں, ہاں جی, ہم نے اس کے ساتھ ساتھ جینا بھی سیکھ لینا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس بدلتی دنیا میں کیسے ایڈجسٹ کریں. صحیح بات ہے. ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, اگر ہم ٹیچنگ لرننگ پروسیس کی بات کریں, اس کووڈ-19 سے پہلے جو اگر ہم کانسیپٹس آف اسکول ایجوکیشن کی بات کریں, دیٹ واز کنفائنڈ کہ 10 سے لے کر 4 تک جو اسکولنگ کا کانسیپٹ تھا. کیا اگر ہم انوویشنز کی بات کریں, اگر ہم نواچار کی بات کریں, جو ہمارے طلاب ہیں, جو ہمارے کالج اور یونیورسٹی کے طلاب ہیں, اور ساتھ ساتھ میں اگر ہم اپنے جو ہماری ٹیچنگ فیکلٹی ہے اگر ہم ان کی بھی بات کریں, کیا نواچار, کیا کن چیزوں سے وہ فیض یاب ہوئے جو وہ کووڈ سے پہلے نہیں, اس کے بارے میں جو انہیں اتنی نالج نہیں تھی, میں آپ سے جاننا چاہوں گا. جاوید صاحب, دیکھیے اگر ہم کووڈ-19 اور ایجوکیشن کو ریلیٹ کریں تو پہلے جب کووڈ-19 کی لہر پہلی جب آئی تو اسٹوڈنٹس ویر ویری ہیپی, چلڈرن ویر ویری ہیپی. چلو اب فیس ٹو فیس انٹریکشن ٹیچرس کے ساتھ نہیں ہوگی, آن لائن کلاسز پڑھنے کو ملیں گے. لیکن دھیرے دھیرے ایک وقت آیا, ایک اسٹیج آیا
کہ اسٹوڈنٹس اب ہیڈ اپ ہو گئے, ان کے اندر ایک سٹریس پیدا ہوا. مگر سٹریس کو اگر دیکھیں کسی حد تک, چھوٹے پیمانے تک سٹریس جو ہے یہ ٹھیک ہے. اگر سٹریس نہ ہو تو ہم صبح شاید نیند سے نہیں جاگیں گے, ہمیں یہ چیز ذہن میں رہتا ہے کہ ہمیں ڈیوٹی جانا ہے یا ہمیں اسکول جانا ہے, اس سٹریس کی وجہ سے ہم جلدی جاگ جاتے ہیں. اب ہم بات کریں کہ کووڈ-19 سے ہمیں کیا ملا ان آور ایجوکیشن سسٹم. ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کیا کیا انوویشنز ہوئی. تو پہلے تو فیس ٹو فیس انٹریکشن ہوا کرتی تھی. ٹیچرز اور اینڈ ایجوکیشنسٹس ویر ویری ورڈ تھے, وہ پریشان تھے کہ اب کیا جائے. لیکن انوویشنز ہوئی. اب ہم گوگل میٹ کے تھرو یا زوم ایپ کے تھرو یا ٹیچمنٹ ایپ کے تھرو اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ ہو رہے ہیں. پہلے ہم یہ تصور نہیں کرتے تھے, بلکہ ہمارے پاس یہ ٹائم مینجمنٹ بھی نہیں ہوا کرتا تھا. کووڈ-19 نے ہمیں ٹائم مینجمنٹ سکھا دیا. ہمارے پاس آدھا گھنٹہ ہوتا تھا, آدھے گھنٹے میں یہ کلاس جو ہے یہ ختم کرنا ہے. تو کووڈ-19 نے ہمیں سکھا دیا نہیں, اس آدھے گھنٹے میں ہمیں اپنا کلاس جو ہے وہ ختم کرنا ہے. تو کووڈ-19 کی وجہ سے ایک میں کہوں گا ایک بلینڈڈ لرننگ کا کنسیپٹ آیا. ای لرننگ جو ہے وہ اپنے عروج کو پہنچ گئی, جو ہم کووڈ-19 سے پہلے تصور نہیں کرتے تھے. لہٰذا اس بارے میں اگر کہیں کہ کووڈ-19 جو ہے یہ اس حساب سے ایک بلیسنگ ہوئی کہ کووڈ-19 نے ان چیزوں کو متعارف کرایا ہماری سوسائٹی میں, ہمارے اسکولز میں. جبکہ اسکولز کالجز بند ہیں, صرف کشمیر کی بات نہیں, ہندوستان کی بات نہیں, پورے دنیا میں سارے اسکولز اور کالجز بند پڑے ہیں. لیکن کووڈ-19 نے ہمیں سکھا دیا نہیں, اسکولز اور کالج بند ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ ہو سکتے ہیں, ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. اوکے, یعنی ہم یہ کہیں کہ ہمارا جو سسٹم تھا کہ وہ اب وہ کنفائنڈ نہیں رہا, اب وہ بڑا ایکسپینڈ ہوا, اور جو ہماری ٹائمنگ ہے وہ کبھی بھی ہم کہیں پہ بھی کلاس لے سکتے ہیں. سبات جی, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, زندگی گزارنے کے مختلف طریقے ہیں, اور ہمیں شادی بیاہ کی تقریبات کی اگر ہم بات کریں, یا اگر ہم اپنے رہن سہن کی بات کریں, یا اگر ہم فیملی لائف کی اگر ہم بات کریں, تو کووڈ کے اس دور میں کیا خاص تبدیلی دیکھنے کو ہمیں ملی؟ اگر ہم اس شادی بیاہ کا یا جو یہ میریجز کا ہے, یہ جب پہلے کووڈ سے پہلے جب ہم اپنے گھروں میں شادی ہوتی تھی یا کچھ, تو ہم پہلے مہمانوں کو بلاتے تھے وداؤٹ کنٹرول کہ سب کو بلانا ہے یا کچھ. اب ہمیں SOPs فالو کرنے ہوتے ہیں کہ اگر 200 لوگوں کو بلانا ہے تو 200 کو ہی بلانا ہے. اس کی وجہ سے ایک تو کنفائنڈ رہا وہ شادی کا, اور بہت اچھے سے ہو جاتی ہے اب شادی. اب جو غریب غربا ہوتے ہیں وہ بھی اچھے سے کر پاتے ہیں اپنی بیٹیوں کی شادی. اب گھر کے ماحول کی بتا رہے ہیں بات, تو گھر کے ماحول کی پہلے ہی جو ایک مطلب پیرنٹس ہوتے تھے, تو وہ پہلے ہی اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ تو کر نہیں سکتے تھے. جیسے برہان صاحب نے بولا, وہ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرتے تھے. جب سے کووڈ ہو گیا اور باقی سب لاک ڈاؤن شروع ہو گیا, تب سے وہ اپنے بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں, وہ بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں. وہ بچے جو زیادہ فون کی طرف لگتے تھے وہ اب ماں باپ سے بات کرنے لگے ہیں, اور زیادہ تر وہ آؤٹ ڈور گیمز کھیلنے لگے, جن کی وجہ سے ان کی ہیلتھ اچھی ہوئی. اور جو انسان کبھی بھی اپنے ہیلتھ کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیتا تھا, وہ صرف لائف میں ہی ہوتا تھا, وہ ہیلتھ کی طرف دھیان نہیں دے پاتا تھا, وہ بھی اس سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ مجھے اپنی ہیلتھ کی طرف دھیان دینا ہے. وہ صبح ایکسرسائز کرنے لگا. آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے زیادہ یوگا جو ایپس ہے وہ فرام 2022 2021 یہ ڈاؤن لوڈ ہونے لگے. سب سے زیادہ انہی چیزوں میں اور جو انسان ہے وہ اپنی طرف متوجہ ہونے لگا کہ مجھے ایکچوئل میں کیا کرنا ہے, میں کیا کرتا تھا, میں کچھ وہ مشین بن گیا تھا, پیسے کمانے کی مشین یا لائک دیٹ. وہ اب اپنی طرف دھیان دینے لگا. اور گھر کا ماحول اگر آپ بتائیں گے تو ہماری مائیں جو ہوتی ہے, بہنیں جو ہوتی جو کام کرتی تھی, تو ہمیں لگتا تھا صبح سے نکل گئے تو شام کو آگے واپس, ہمیں پتا تھا بس ایسے ہی ہوتا ہے یا آ کے رکھ دیتی ہے. اب ہمیں پتہ چلتا ہے وہ پورا دن کتنا کام کرتی ہے. یعنی کہ ہم نے ایک اس چیز کو تصور میں لایا جس کو ہم کہیں نہ کہیں پہ ہم یہ نہ کہیں کہ ہم اگنور کر رہے تھے, شاید اس پہ ہمارا زیادہ دھیان نہیں رہتا تھا. برہان صاحب, جب بھی ہم گھر سے نکلتے ہیں تو پولوشنس کی اکثر و بیشتر, جیسے ہم ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں, اخباروں میں دیکھتے ہیں, ریڈیو میں سنتے ہیں, پولوشنس کے بارے میں زیادہ تر ہمیں انفارمیشن ملتی ہے کہ ایئر پولوشن اتنا بڑا ہے, نوائز پولوشن اینڈ آل دیٹ. سو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کووڈ ابھی چل ہی رہا ہے, اور اس دوران اس پولوشن میں کیا کمی دیکھنے کو ملی, یا اس میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے؟ میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں. جی, بات چل رہی ہے اسی کووڈ کا جو پیریڈ تھا ہمارا رائٹ فرام لاسٹ ایئر,
تو اس میں کیا ہوا پولیوشن کے حوالے سے جب دیکھا جائے ایک کامن انسان بھی اس چیز پہ آرام سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ پولیوشن جو ہوتا تھا اس کے کچھ میجر کچھ کازز ہیں، روٹ کازز ہیں. جیسے ہماری گاڑیاں چلتی ہے ٹرانسپورٹیشن، اس سے ایمیشن ہوتا ہے کاربن مونوکسائڈ CO، یا ہماری جو انڈسٹریز ہے ان کا چلنا کنسٹرکشن کے لیے ہو، چاہے سیمنٹ فیکٹریز ہو، میں آل اوور ورلڈ کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں سے جو ایمٹ ہوتی ہے کیا بولتے ہیں ہزارڈس گیسز، تو وہ ریزنز بیسک تھے ہمارے ایئر پولیوشن کے. نوائز پولیوشن کی بھی بات کریں تو اس میں تھا ہمارا جو گیدرنگس ہوتی ہے، اس میں نوائز پولیوشن، یا ہمارا ٹرانسپورٹیشن ان کے ہارنز وغیرہ، وہ نوائز پولیوشن تو وہ چیز کرتے ہیں. اب کووڈ کے دور میں جو ہے اس میں کیا بولتے ہیں ایک ڈکلائن دیکھنے کو ملا. تو ایک پیپر پبلش ہوا تھا، اس میں یہ چیز آئی تھی کہ ہمارے جو میجر جو سٹیز ہے لائک چائنا ہے، جاپان ہے، فرانس ہے، اس میں اپروکسیمیٹلی 30% کا کاربن مونوکسائڈ اس دور میں ڈکلائن پہ آیا اس کووڈ کی وجہ سے، جبکہ لاک ڈاؤن تھا، کمپلیٹلی بند تھا. اور ہمارے جو انڈیا ہے، انڈیا میں بھی اپروکسیمیٹلی 28 to 32% ڈکلائن اس میں دیکھنے کو ملا. سو اٹ شوز اس کہ کووڈ کی وجہ سے وداؤٹ اینی ڈاؤٹ ایئر پولیوشن جو ہے اس میں کمی آئی، اور ہم جو ہے جو تازی ہوا کھانا جو ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا تھا وہ ہم ابھی لے پا رہے تھے. بٹ ابھی دھیرے دھیرے جب لاک ڈاؤن کھلنے لگا تو پولیوشن کا جو لیول ہے وہ دھیرے دھیرے پھر سے انکریز ہونے لگا. تو یہ پولیوشن کے حوالے سے بات. اس ساتھ میں جو ہے نوائز پولیوشن وہ بھی سیم اسی کیٹیگری میں آتا ہے. جب ہم گھر سے نکل نہیں پائے، ٹریفک جامز نہیں ہوئے، تو آٹومیٹیکلی جو ہمارا نوائز پولیوشن جو تھا وہ کم ہو گیا. ہماری جو گیدرنگس ہے اب وہ کم رہی، جیسے آلریڈی سبات نے بھی یہ بات یہاں پہ فرمائی. اگر ہم ورلڈ لیول کی بات کریں یا اپنی سوسائٹی کی بات کریں، دوستوں کے ساتھ ہم دوستوں کی محفلوں کی زینت بنے ہوئے ہوتے تھے، ہمارا رشتہ داروں کے ہاں جانا ہوتا تھا. لیکن کووڈ کے اس دور نے وہ سارا کنفائنڈ کیا. کیا اس کی وجہ سے ہماری ریلیشنز پہ کوئی اثر تو نہیں پڑا؟ کیا اس رشتے میں کمی دیکھنے کو ملی، یا ابھی بھی ہم ان سے جڑے ہیں لیکن فزیکلی جو ہم ان کے پاس جاتے تھے، وہاں چائے نوش فرماتے تھے، ان کی محفلوں کی زینت بنتے تھے، کیا کووڈ کی اس دور میں جو ابھی بھی چل رہا ہے ہماری ریلیشنز پہ کوئی اثر تو نہیں پڑا؟ جاوید صاحب، کووڈ کا جو پیریڈ ہے وہ ابھی گیا نہیں، ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. میں آپ کو چھوٹے الفاظوں میں کہوں گا کہ کووڈ-19 نے ہماری زندگی کو ڈسپلنر بنا دیا. پہلے ہم یہ تصور نہیں کرتے تھے، جیسا کہ صباحت جی کا بھی کہنا تھا ابھی، کہ گیسٹ کنٹرول صرف 5 آدمی جائیں گے یا صرف 10 آدمی جائیں گے، یہ ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا. لیکن کووڈ-19 نے ہمیں سکھا دیا نہیں، ہم ایسا کر سکتے ہیں. ہم نے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم گزارا. دیکھیے جاوید صاحب، گھر میں یہ چھوٹی سی نوک جھونک تو ہوتی رہتی ہے، چھوٹے چھوٹے جھگڑے تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن کووڈ-19 نے ہمیں سکھا دیا نہیں، اس کے باوجود بھی ہم آپس میں مل بیٹھ کے ایک کوالٹی ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں. تو شارٹ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کووڈ-19 جو ہے اس نے ہماری زندگی کو زیادہ ڈسپلنر بنا دیا. صباحت جی، ہم سب کا ماننا ہے ایک بیٹر لائف ہو، ایک بیٹر ہائیجین ہو، ایک بیٹر سوسائٹی ہو. اگر ہم اس بیٹر لائف یا بیٹر ہائیجین کی اگر ہم بات کریں، کیا کووڈ کی اس دور نے کوئی ایسا خاص پیغام ہمیں دیا جس کی وجہ سے ہماری جو لائف ہے، اگر ہم صحت کے حوالے سے بات کریں، اگر ہم زندگی گزارنے کے حوالے سے بات کریں، اس میں کوئی خاص تبدیلی دیکھنے کو ملی؟ جیسا کہ پہلے ہی آپ نے بولا تھا کہ کووڈ کے حساب سے یہ ہائیجین، اس حساب سے اگر ہم پہلے دیکھیں نا تو ہم نے پہلے ہی ماسک کا بولتے ہیں، یہ ماسک رکھنا چاہیے، تو پہلے ہی ہم نے ماسک لگانا بھول گئے تھے. ہم سوچتے تھے وہ صرف سرجنس یا ڈاکٹرس لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی جب ہم سینیٹائزیشنس کی بات کرتے ہیں نا تو قرآن میں پہلے ہی لکھا ہے کہ صفائی آدھا ایمان ہے. ہم یہ سب بھول ہی گئے تھے. تو کچھ ٹائم کے بعد جب سے کووڈ-19 ہوا، اس نے ہمارے اندر اتنی قوت برداشت کر لی کہ سیریسلی ہمیں ڈسپلن آ گیا کہ ہمیں کیسے رہنا ہے، ہمیں ہاتھ صاف کرنے، سینیٹائزیشن کرنی ہے، یا زیادہ سے زیادہ ہم نے اپنے گھر صاف کیے. اور وہ ہم صرف اپنے لیے نہیں کرتے تھے، ہم سوچ رہے تھے دوسرا بھی اس سے بچ جائے گا. ہم اپنے جو ہمارے گھر میں ماں باپ تھے یا بھائی بہن تھے ان کے لیے بھی ہم یہ سب کرتے تھے.
تو سینیٹائزیشن اور یہ تو ہوتی رہتی تھی گھر میں، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا کہ ہمارے ارد گرد ہمارا ماحول، وہ میونسپلٹیز جو ہوتی ہے نا، جو ہماری میونسپلٹی کمیٹیز ہوتی ہے، انہوں نے بہت ہیلپ کی ہے اس چیز میں. ہر جگہ سینیٹائزیشنز اور باقی سب جو ہوتا تھا، اور جہاں جہاں کوئی بھی کیسز آتے تھے یا کچھ، ان کو پھر جا کے وہاں سینیٹائز کرنا، ان کے گھر کو سینیٹائز کرنا، اپنی جان پہ کھیل کے، یہ بہت اچھی چیز. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو آج بھی کووڈ کا دور چل رہا ہے، جہاں کہیں پہ بھی ہم جائیں، یہ ہماری ایک میسیج بھی رہے گی کہ ہم ماسک پہن کے جائیں، ماسک کا استعمال کریں، سوشل ڈسٹینسنگ کا استعمال کریں، سینیٹائزر جو ہے وہ ہم یوز کریں، ساتھ اٹھائیں، کیونکہ ابھی کووڈ ہم سے گیا نہیں، ہمارے ساتھ ہے. برہان صاحب، جیسا کہ ہم نے پہلے ہی فرمایا کہ یہ جو دور ہے کووڈ کا، اس نے کچھ جینے کے الگ ہی طریقے ہمیں سکھائے. جیسے موسٹ آف دا ٹائم جو ہے اب ہم آن لائن ہی جو ہماری چاہے وہ بزنس ہے، چاہے وہ ٹیچنگ لرننگ پروسیس کی ہم بات کریں، یا باقی جو زندگی کے معاملات ہیں ان کی اگر ہم بات کریں، ہم گھروں میں ہی مقید رہ کے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو نتیجتاً یہ نکلا کہ ہم یا تو فون استعمال کرتے ہیں یا تو ہم کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا، کیا ان 2 سالوں نے جو ابھی چل ہی رہے ہیں، کیا اس نے اس موبائل اور کمپیوٹر کی یوسیج کے ساتھ ساتھ فیوچر جو ہے، جو مستقبل ہے، جس کا ہمیں تصور ہے ایک ٹیکنالوجی کا دور ہوگا، کیا کوئی یہ پریپریشن کا کورس تو نہیں تھا؟ آپ سے میں جاننا چاہوں گا، کیا اس نے ہمیں مستقبل کے لیے، ٹیکنالوجی کے دور کے لیے تیار کیا، یا ایسا کچھ ہے نہیں؟ نہیں، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ یہ چیز تو سب لوگ مان ہی لیتے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی ابھی اس دور میں ہمارے پاس ہے، جیسے ایک چھوٹا سا اسمارٹ فون ہمارے ہاتھ میں ہے، اٹس لائک دا ہول ورلڈ از ان آور ہینڈس. تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا چاہے زوم ایپ ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی فرما رہے تھے، زوم ایپ ہے یا باقی ایپس جو ہے وہ یوز کرتے ہیں، اس سے کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں. تو یہ ایک حساب سے پڑھائی کے نظر میں دیکھیں گے اس کو، تو یہ ایک بلیسنگ ہے کہ بچے جو ہے وہ ایٹ لیسٹ کلاسز اٹینڈ کر پائے. اور ہمارے جو یہاں کے جو موسٹ آف دا کیا بولتے ہیں ینگ جنریشن جو ہے، جو آؤٹ سائڈ JNK کے کام کرتے ہیں، ہماری بڑی MNCs میں کام کرتے ہیں، جن کا ورک فرام ہوم ہوا یا ابھی بھی ہوتا ہے بہتوں کا، تو وہ ایٹ لیسٹ جو ہے ارننگس اپنی کنٹینیو کر پائے گھر سے کام کر کے. یہ تبھی ممکن ہوا جب ان کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا، جب ٹیکنالوجی کرنٹلی ابھی ہمارے پاس ہے. بٹ ساتھ ہی ساتھ یہ چیزیں بھی دیکھنی ہے ہمیں کہ کسی بھی چیز کا ایکسیسو یوز نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہم یہ چیز بتائے کہ جیسے ہمارے اسٹوڈنٹس تھے، چھوٹے بچے ہیں، وہ کمپلیٹلی کیا ہے پھر ان کے ہاتھ میں فون ہوا کرتا تھا. میں نے خود بھی دیکھا ہے، ہمارے کچھ ریلیٹیوز چھوٹے بچے، ان کا پھر الگ ہی فون رکھنا پڑا، جو کہ ایک حساب سے ٹھیک بھی نہیں ہے آج کل کے اس دور میں. کیونکہ اس میں کیا ہے، جب آپ کلاس اٹینڈ کر لیے، چاہے وہ ہاف این آور کا ہے یا 2 hours کا کلاس ہوتا ہے 30 منٹس کا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ بچے جب دے گاٹ یوز ٹو موبائل فونس، تو اس کے بعد وہ ہاتھ میں ہی رکھتے تھے، چاہے اس کے بعد وہ کچھ ویڈیو دیکھتے تھے یا کوئی اور چیز سرچ کرتے تھے. تو اس میں کیا ہے، ہمارا جو پہلے ہی چیز ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ ہر ایک چیز کی پازیٹیوز بھی نیگیٹیوز بھی ہے. مان لیجیے فون کی ایگزامپل لیں گے ایک بچے کے لیے ہی، وہ اگر ایکسیسو فون یوز کرتا ہے تو نو ڈاؤٹ کہ اس کی جو آنکھیں ہیں ان کو تو اثر پڑے گا ہی پڑے گا، جو ریٹنا کی سیلز ہوتی ہے اس پہ اثر پڑتا ہے. بٹ سائملٹینیسلی یہ چیز بھی ریسنٹ اسٹڈی میں دیکھا گیا کہ اٹ ڈز ناٹ اونلی افیکٹ یور آئیز بٹ اٹ کین ڈیمیج یور برین سیلز ایز ویل. تو ہر ایک چیز کا ایز پیرنٹس، ذمہ دار پیرنٹس، ان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر بچے کو فون یوز کرنا ہے تو پرووائڈ ہم دیٹ فیسلٹی بٹ اونلی فار دیٹ لمیٹڈ اماؤنٹ آف ٹائم. اس کے بعد اس کو سمجھانا ہے کہ اب یہ چیز آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو اس حوالے سے یہ چیز. اب ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو ورک فرام ہوم ہے اس میں تو اچھا ہی ان کو ملا کہ گھر پہ بیٹھے جو سوچ ہی نہیں سکتے تھے، کوئی میرے فرینڈس ایسے بھی تھے کہ جو سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ ہم اس ریلیٹیو کی شادی اٹینڈ کر پائیں گے، اس کے گھر جا پائیں گے. تو گھر میں ہو کے اپنا ورک فرام ہوم بھی ان کا کنٹینیو ہوتا رہا اور یہاں سے شادیاں بھی اٹینڈ ہوئی، تو ان کے لیے تو بلیسنگ ہی ہے. تو ایز اے ہول ہم دیکھیں گے. بٹ پیرنٹس کو اس میں تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ بچوں کو زیادہ فون ہاتھ میں نہیں دینا ہے، ان کو سمجھانا ہے. اب جس حساب سے ان کے بچے سمجھ جائے وہ تو بخوبی اس سے واقف ہوں گے کہ ان کے بچے کس حساب سے موٹیویٹ ہو جائیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنے بھی ہمارے بچے فون استعمال کرتے ہیں یا باقی جو گیجٹس ہیں یوز کرتے ہیں، یہ وقت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ ہماری یہی میسیج رہے گی پیرنٹس کو کہ اس فون کا صرف پازیٹیو اسپیکٹ ہی وہ یوز کریں. اور پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ دھیان دیں اس بات پہ اپنے بچوں کو
کہ وہ کس طریقے سے اس فون کو ایک پازیٹیو وے میں استعمال کر سکیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے اگر ہم کنکلوڈنگ ریمارکس کی بات کریں, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کی کیا میسیج رہے گی ہماری ناظرین کے لیے اس کووڈ کے دور میں. ناظرین کے لیے میری یہ میسیج رہے گی کہ دیکھیے آپ کا صحت جو ہے یہ بہت قیمتی ہے, اس کی حفاظت کیجیے, ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کیجیے, ماسک پہنیے, سوشل ڈسٹینس کا اپیوگ کیجیے تاکہ آپ کا صحت ٹھیک رہے, آپ کے اپنے اس وبائی بیماری سے بچ جائیں, آپ خود بچ جائیں. میں سبھات جی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس کیا رہیں گے. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بولا یہ سب تو کرنا ہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں میڈیا کے ساتھ جیسے فار فلنگ ایریاز میں ریڈیوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی رہنا. نائس. میں برہان صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کی کیا میسیج رہے گی ہماری ناظرین. سورہ ملک کی آیت ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس چیز پہ تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہے کہ ہماری جو زندگی ہے اس کا ویلیو رکھنا ہے. یہ ایسی نہیں ہے کہ ہمیں دی گئی ہے تو ہمیں جیسے چاہے ویسے اسپینڈ کرنی ہے. تو یوز یور لائف جیسے ہمیں بولا گیا ہے, جیسے ہمیں قرآن میں دکھایا گیا ہے, اس حساب سے اپنی لائف جیے اور مرنے کو یاد رکھے. یہ کہہ کر دل نے میرے حوصلے بڑھا دیے, یہ کہہ کر دل نے میرے حوصلے بڑھا دیے, غموں کی دھوپ کے آگے خوشی کے سائے ہیں. جی ہاں ناظرین, اسی کے ساتھ ہی دیجیے اپنے میزبان جاوید عبداللہ کو آج کے اس یوتھ فورم کا پروگرام اختتام کرنے کی اجازت. اللہ نگہبان.